ایک شیخ کو جو عربی شیخ ہے اس کے ساتھ مریم نواز ہاتھ ملا رہی ہیں اور مصافحہ کر رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے لیے مریم نواز کوئی حجت ہے؟ کیا ہمارے لیے کوئی سیاسی لیڈر حجت ہے؟ ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے، حدیث کو دیکھنا ہے۔ ہمارے لیے نہ کوئی سیاسی لیڈر، نہ کوئی بینظیر، نہ ہی مریم نواز، نہ ہی زرداری، نہ ہی نواز، نہ ہی عمران خان حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت اللہ کا رسول، اللہ کا قرآن ہمارے لیے حجت ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے حدیث کو۔ آئیے حدیث کی روشنی میں ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا عورتوں سے ہاتھ ملانا جائز ہے، اور اس تناظر کے اندر اپنے معاشرے کو بھی دیکھنا ہے۔ ہم نے منافقت نہیں کرنی۔ اگر یہاں پر ناجائز ہے تو ہم معاشرے کے اندر جو عورتوں کے ساتھ، اپنے خاندان کی غیر محرم عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، چاہے وہ شادی کا موقع ہو، چاہے وہ آپ کے عید کا موقع ہو، جب آپ ان تمام غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں یا باقی لوازمات کرتے ہیں تو کیا جائز ہے؟ تو یہ منافقت نہیں کرنی۔ اگر ادھر ناجائز ہے وہاں پہ بھی ناجائز ہے۔ ہم نے قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے۔ سورہ تحریم کے اندر اور اسی طرح سے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر واضح طور پہ منع کیا ہے کہ غیر محرم عورتوں کو ہاتھ لگانا، ان کو چھونا ناجائز اور حرام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر 3470 صحیح مسلم، وما مست کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کف امرات قط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کو کبھی بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی آپ نے ان کو چھوا نہیں، غیر محرم عورتوں کو۔ انہ یبایعن بالکلام، اللہ کے رسول جب بھی بات کرتے، کلام گفتگو کے ذریعے ان کے ساتھ بیعت بھی کرتے۔ بیعت کرنے والے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جتنے بڑے بڑے پیر اور درباروں کے اندر بیٹھے ہوئے مجاور ہیں جو عورتوں کے ساتھ بوسہ لیتے ہیں یا ہاتھ ملاتے ہیں یا گلے ملتے ہیں، جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں، وہ سخت ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی ہمارے لیے پیر اور رہنما نہیں ہو سکتا، لیڈر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری روایت سنیں، بخاری شریف کے روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ ایک روایت کے الفاظ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تمہارے سر کے اندر لوہے کے کنگن کے ساتھ تمہارے سر کو زخمی کیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی عورت کو ہاتھ لگاؤ، غیر محرم عورت کو چھو۔ ایک دوسری روایت سنو، حدیث مبارکہ روایت صحیح البخاری حدیث نمبر 10,920 حضور نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑتا بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ روایتیں سنائیں ان تمام لوگوں کو جو معاشرے کے اندر بغیر سوچے سمجھے غیر محرموں کو ہاتھ ملاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ایک اور روایت فرمایا ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات الا امرات یملکها، صحیح البخاری حدیث نمبر 6674، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں ملایا سوائے اس کے جس کے اوپر آپ مالک ہیں، یعنی آپ کی جو ازواج ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے دیگر جو رشتہ دار ہیں۔ تو ان عورتوں سے نکاح جن کے ساتھ آپ کا جائز ہے، وہ سارے رشتے آپ کے لیے غیر محرم ہیں، یعنی جتنے بھی خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، دیور، جیٹھ، بہنوئی، یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بے تکلفی عام ہے، جبکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے غیر محرم ہے، ان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، لہٰذا ان سے تمہارا پردہ بھی ضروری ہے اور ان سے ہاتھ ملانا بھی جائز نہیں ہے۔ جن کے ساتھ جائز ہے ان رشتوں کو بھی قرآن نے بیان کیا، فرمایا کہ تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہارا پوتا، نواسا، چچا، ماموں، دادا، یہ رشتے بتائیں گے یہ محرم ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، پردہ بھی ان سے اگر نہ بھی کیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاتھ ملانا چاہیں تو ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے، لیکن غیر محرم رشتے جب اپنے خاندان کے اندر جو آپ کے موجود ہیں ان سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ تو ایک جو سعودی عرب کا شیخ ہے یا باہر کے ممالک کا کوئی وزیر، کوئی مشیر ہے، کوئی انگریز ہے، کوئی بھی ہے، وہ جتنے بھی بڑے درجے اور پیسے والا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، پھر اس کے اوپر دلیلیں دینے کا کیا مقصد ہے؟ اور ایک تحریر آج علامہ یوسف قرضاوی ان کی نظروں سے گزری تو حیرت ہوئی کہ وہ ان ساری چیزوں کو جواز کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کے بندے قرآن اور حدیث کا آپ نے من پسند تشریح خود کرنی ہے، ان کی تعویلیں خود گڑھ کے ان کو اپنے لیے جائز اور دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ ناجائز قرار دینا ہے آپ نے۔ اور ان چیزوں کو اگر آپ جائز قرار دیں گے، اگر آج صرف ہاتھ ملانے کی اجازت دی جائے تو کل یہی معاشرہ گلے ملنے کو بھی جائز قرار دے گا۔
کل پھر وہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے جو ان عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، ملنا، بوس و کنار کرنے کو بھی جائز قرار دیں گے اور حدیث سے آپ کو نکال کے دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے ان تمام احادیث کی روشنی کے اندر نہ صرف مریم نواز یا دوسرے کوئی بھی، میں کسی کے اوپر ذاتی اٹیک نہیں کرتا، ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، تو آپ نے سوچنا اور سمجھنا ہے جب اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو منع کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو جائز قرار دینے والے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔